السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ابھی ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر کا خلاصہ ختم کیا تھا۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے جو مکی سورہ ہے، اور رعد کے معنی کڑک کے ہوتے ہیں، بجلی کی کڑک، اور بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں اور ان کے یہاں تک کہ جو ان کے سائے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اسی سورہ کے اندر یہ اللہ کا قانون بتایا گیا کہ لوگوں کی حالت، کسی بھی قوم کی حالت اچھی حالت سے بری حالت کی طرف اسی وقت جاتی ہے جب کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے حالات میں، اپنے اعمال میں درستگی پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدلنے پر اپنی قدرت کے مطابق ہمیشہ قادر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ لوگ جب عمل صالح کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں۔ پھر ایک ابدی قانون اس سورہ کے اندر بتایا گیا کہ جو چیزیں بھی فائدہ پہنچانے والی، نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ بتایا گیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ جھاگ اور جو میل کچیل ہوتا ہے پانی کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو چیزیں آگ میں تپائی جاتی ہیں زیوروں کو ڈھالنے کے لیے، ظاہر ہے اس میں بھی ایک طرح کا میل کچیل ہوتا ہے، لیکن وہ نکل جاتا ہے اور سونا اور چاندی ڈھل کر خوبصورت اور چمکدار تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی قوم ہو، انسان ہو، اس کے اندر اگر نافعیت ہے، فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں باقی رکھتے ہیں، اس کو دوام عطا کرتے ہیں۔ جو چیز بے فائدہ ہو جاتی ہے، جس کا کوئی دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چیز مٹا دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے حالات سے بھی جوڑ کر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے جس میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی بڑائی بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ وہ کتاب ہے جو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنے والی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں لسان قوم دے کر بھیجا تاکہ رسول قوم کے سامنے باتوں کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری مدعو قوم ہے، ایک داعی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی زبان سے بھی واقف ہوں اور ان کی زبان میں ان تک دعوت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبردار فرمایا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں خوب اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کی مثال بہت ہی تناور درخت کی طرح ہوتی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں۔ ہر وقت اپنے رب کی اجازت سے وہ برگ و بار اور پھل پھول لاتا رہتا ہے۔ جو چیز بھی اخلاص کے ساتھ اچھی نیت سے کی جاتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو بری بات ہوتی ہے، غلط بات ہوتی ہے، وہ بظاہر دیکھنے میں جتنی بھی اچھی ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بالکل خراب قسم کا درخت ہوتا ہے کہ جس کو زمین میں کوئی پائیداری اور قرار حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسے کھینچ لیا جائے، اکھاڑ دیا جائے تو آسانی سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں، یا جو اچھی نیت کے بغیر یا بغیر اخلاص کے جو کام کیا جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ القول الثابت، ثابت قدم رکھنے والا وہ قول، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی مضبوطی عطا فرماتے ہیں، قبر میں بھی اس کے ذریعے سے دلوں کو تقویت پہنچائیں گے، اور انسان کو سوال و جواب میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے
ایک ایسی وادی میں جو بے آب و گیاہ تھی، جہاں نہ کوئی کھیتی تھی نہ باغ تھا، اللہ کے بھروسے اپنے خاندان کو وہاں بسایا اور دعا فرمائی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے جو میں نے اور میرے بیٹے نے تعمیر کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رزق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ثمرات اور پھل ان کو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اور بھی جو دعائیں فرمائیں، ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ آج تک وہ مکہ کے جہاں نہ کھیتی ہے نہ باغ ہے، دنیا کا کون سا پھل ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں ملتی، یہ اگر کوئی برکت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت ہے۔ اور اس پوری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب اس اعتبار سے بنا دیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں وہاں پہنچ رہی۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جہنم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس میں 7 دروازے ہیں اور یہ 7 دروازے اوپر نیچے درجے کے اعتبار سے ہیں۔ جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کوئی اور اس سے اوپر ہوگا، اس سے اوپر ہوگا، لیکن جہنم میں بھی درجات اللہ نے رکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سزاؤں کے درجات ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا جو حجر میں آباد تھی، جو شام اور مدینے کے درمیان جو علاقہ تھا، اور حجر اسی علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں قوم سمود آباد تھی، آج مدائن صالح کے نام سے وہ موجود ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر۔ 3 سال جب ہو گئے تھے اسلام کی آمد کو، فرمایا گیا کھل کر آپ اب اسلام کا اعلان فرما دیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یہاں الیقین کے معنی موت کے ہیں۔ بہت سے جاہل صوفیہ نے ایسی غلط بات ایجاد کی کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی جب تمہیں اللہ پر یقین پیدا ہو گیا تو اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ انتہائی غلط اور شریعت کے خلاف عقیدہ تھا جو قرآن کے لفظ سے غلط طور پر اخذ کیا گیا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر شخص غلط یا صحیح استدلال قرآن سے ہی کرتا ہے، حدیث سے ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے نور سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے بھی علم حاصل کرنا، کتابوں کا مطالعہ اور ایسی باتیں سننا اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آسان اور واضح ہوں۔ سورہ نحل ہے، اس کے بعد نحل کے معنی شہد کی مکھی کے ہوتے ہیں۔ اس کو سورۃ النعم بھی کہا گیا ہے، نعمتوں کی سورت۔ ہر طرح کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ جو عام نعمتیں ہیں، آسمان و زمین اور سورج اور چاند اور یہ درخت اور سمندر اور اس کے پانی اور ساری نعمتوں کا ذکر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر دودھ کا ذکر فرمایا، شہد کا ذکر فرمایا، گھروں کا ذکر فرمایا، لباس کا ذکر فرمایا، انسان کی جو نسل ہے، بیٹے اور پوتے اور نواسے، ان کا ذکر فرمایا۔ کون سی ایسی نعمت نہیں ہے جس کا ذکر اشارہ نہیں فرما دیا گیا اس سورہ کے اندر۔ اور اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نحل کے بارے میں، جو شہد کی مکھی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بانٹ ڈالتے ہیں کہ تم شہد کے چھتے کہاں بناؤ اور کہاں سے پھل اور پھول سے تم رس حاصل کرو، اور مختلف جگہوں سے اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور وہ شہد کی مکھی اتنے سلیقے سے اور اتنے ڈسپلین کے ساتھ، اور جو اس کی ملکہ ہوتی ہے اس کی بات مانتے ہوئے پوری ترتیب کے ساتھ وہ اپنا آشیانہ بھی بناتی ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ڈسپلین کے ساتھ، اپنے ساری ضرورتوں کے الگ الگ انتظامات ہیں ان کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ بدقسمتی سے یعنی انسانوں میں بھی وہ سلیقہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انجینئرنگ کی صلاحیت اور جو میڈیکل سائنس کی صلاحیت ان کے ذہن و دماغ میں رکھ دی ہے، اتنا چھوٹا سا وجود، اور انسان کو وہ شہد دیتا ہے لا کر کے جس میں انسان کو تقویت پہنچانے والے جو پھل اور پھول ہیں انسان کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ وہاں سے رس نکال کر اس کو یہ معلوم ہے کہ پھر اس پورے راستے کو جدھر سے گئے تھے وہاں سے پھر آنا ہے اور پھر اس چھتے میں اس کو جمع کرنا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فسلو کی سبل ربک ذللا، فرمایا کہ اپنے راستے کو
پہچان لو اور اس پر چلتی رہو، اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں وہ آیت نازل فرمائی جس کو قرآن مجید کی سب سے جامع آیت قرار دیا گیا، جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں پر ان کے مالی تعاون کا حکم دیتے ہیں، اور تمہیں روکتے ہیں بے حیائی کی باتوں سے اور ہر طرح کے گناہ سے اور ظلم سے تمہیں روکتے ہیں۔ یہ وہ جامع آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری شریعت کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس آیت کی تفصیلی تشریح کریں، چونکہ ایک جامع آیت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی صرف چند الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ عدل یعنی انصاف، جس چیز کو جہاں پر جتنی ضرورت کے مطابق ہو اس کے مطابق اس کام کو کرنا چاہیے، جس کا جو حق ہے انصاف کے ساتھ اس کو دے دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احسان بھی ہے، جو حق ہے اس سے بڑھ کر دیا جائے، جتنی نماز پڑھنی چاہیے، دل لگانا چاہیے، اس سے بڑھ کر دل لگایا جائے، خشوع و خضوع پیدا ہو، اس طرح عبادت کی جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو حدیث میں احسان فرمایا گیا۔ ہر کام کو زیادہ خیر و خوبی سے کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ لوگوں نے قبر میں میت کو اتار دیا اور جلدی جلدی مٹی برابر کر دی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اور بہتر طور پر تم کر سکتے تھے۔ اللہ کو یہ پسند ہے جب کوئی بھی کام کیا جائے تو اسے سلیقے سے اور بہتر طور پہ کیا جائے۔ پھر رشتہ داروں پہ احسان کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کی باتوں سے۔ گناہ تو سب گناہ ہیں، لیکن اس میں بے حیائی اور انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کے مطابق جتنے گناہ ہیں ان سے خاص طور سے منع فرمائے۔ منکر ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، جو بات بھی ناپسندیدہ ہے، ہر ایک سے منع فرمائے۔ پھر بغی ہے، ظلم ہے، جو انصاف کے خلاف ہے، جس کا جو حق ہے اس کے برخلاف حق کسی اور کو دے دینا، اور جس کا حق ہے اس کا حق دبا لینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ پھر اسی سورہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہوئی۔ اس سے پہلے اہل ایمان کے بارے میں ذکر آیا کہ اگر مجبوری میں آخری درجے میں کسی کو مجبور کر دیا جائے زبان سے کفر کا کلمہ کہنے پر تو اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں اطمینان ہے ایمان اور اسلام پر تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیں۔ پھر دعوت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ حکمت ایک جامع لفظ ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جب جہاں جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق اللہ کی توفیق سے بات کہنا اور عمل کرنا، یہ حکمت۔ اور موعظت حسنہ، خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں اپنی بات، اچھی نصیحت پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ اور گفتگو میں، دعوت میں ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی آرگومنٹ کی، ڈسکشن کی، بحث و مباحثے کی، تو بحث و مباحثہ بھی کرنا تو اس کو غلط طور پر جھگڑے میں تبدیل نہ ہونے دینا، بلکہ بہتر سے بہتر۔ فرمایا گیا باللتی ہی احسن، جو بہت بہتر طریقہ ہے، یعنی کہ صرف اچھا طریقہ، بہتر سے خوب تر طریقے کو استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ہدایات کی پر عمل کی توفیق سے نوازے اور ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔